وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا 7واں قصہ تیسرے دعوے سے متعلق۔ اور البتہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، وہ سلطان مبین اور واضح دلیل کے ساتھ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ۔ نشانیوں سے مراد یہاں معجزات ہیں، یعنی عصا اور یدیں بیضاء، ان دونوں کے ساتھ ہم نے ان کو بھیجا، اور واضح دلیل کے ساتھ۔ واضح دلیل مراد یہاں پر تورات ہے، ہم نے ان کو تورات کے ساتھ بھیجا اور معجزات دے کر ہم نے ان کو بھیجا۔ الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور سرداروں کی طرف۔ فاتبعوا امر فرعون، پس ان لوگوں نے پیروی کی فرعون کے معاملے کی۔ وما امر فرعون برشید، اور نہیں تھا فرعون کا حکم بھلائی والا، نہیں تھا فرعون کا حکم بھلائی والا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس اپنی دعوت لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے فرعون اور ان کے سرداروں کی بات کو مانا، فرعون کے معاملے کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم نہیں تھا کوئی بھلائی والا۔ یعنی فرعون لوگوں کو ہدایت کی دعوت یا بھلائی اور خیر کی دعوت دینے والا نہیں تھا، وہ تو لوگوں کو شر اور معصیت کی طرف بلانے والا تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، اور وہ فرعون آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن۔ یقدم عنوان لکھے، انجام اتباع فرعون، انجام اتباع فرعون، فرعون کی پیروی کرنے والے جو تھے ان کا انجام کیا ہے۔ یہ فرعون آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، پھر انہیں داخل کرے گا جہنم میں، پھر انہیں داخل کر دے گا جہنم میں، یعنی لے جائے گا جہنم میں، یعنی ان کو جہنم میں لے جانے کا یہ سبب بنے گا۔ جہنم میں تو انسان اللہ کے حکم سے جائے گا، لیکن اپنی قوم کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب کون بنے گا؟ فرعون، کہ فرعون کی قوم نے فرعون کی بات مانی، اس کو رب مانا اور وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی، تو یہ فرعون ان کو جنت میں لے جانے والا نہیں ہے، یہ ان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور بری ہے وہ گھاٹ۔ ورد گھاٹ، پانی پینے کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں جانور آ کر پانی پیتے ہیں اسے کہتے ہیں پانی کی گھاٹ، تو بری ہے وہ گھاٹ المورود، جس پر وہ لائے جائیں گے، جس پر وہ لائے جائیں گے۔ یعنی فرعون ان کو جہنم لے کر جا رہا ہے، اور وہ جہنم جو ہے نہایت بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے، اور جس جگہ ان کو لے جایا جا رہا ہے، المورود اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی فرعون کوئی اچھی جگہ ان کو نہیں لے کر جا رہا، جس جگہ اور ٹھکانے لے کر جا رہا ہے وہ ٹھکانہ نہایت کیا ہے؟ برا ہے۔ تو بئس الورد، بری ہے وہ گھاٹ، جس گھاٹ پر وہ انہیں، جس پر وہ لے جائے جائیں گے، یعنی فرعون جس پر انہیں لے جا رہا ہے وہ گھاٹ نہایت بری ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةٌ، اور پیچھے لگا دی گئی ہے ان کے اس دنیا میں لعنت، ہاذہ کے نیچے دنیا، پس پیچھے لگا دی گئی ہے ان کے اس دنیا میں لعنت۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، ترجمہ، اور قیامت کے دن بھی، یعنی دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت ہے اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی۔ بئس الرفد المرفود، برا ہے یہ عطیہ جو وہ عطیہ دیے جائیں گے۔ الرفد عطیہ، دوسرا ترجمہ صلہ، برا ہے عطیہ یا برا ہے یہ صلہ جو وہ عطیہ دیے جائیں گے یا صلہ دیے جائیں گے۔ برا ہے عطیہ جو وہ عطیہ دیے جائیں گے۔ دیکھیے دنیا میں انسان کسی کو عطیہ اور ہدیہ دیتا ہے
تو وہ بہترین ہدیہ ہوتا ہے۔ اور فرعون کی جن لوگوں نے پیروی کی، فرعون نے جو ان کو عطیہ دیا وہ نہایت برا عطیہ ہے، نہایت برا صلہ ہے۔ وہ کیا صلہ کہ اس کی پیروی کرنے والے جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو فرعون کی جنہوں نے پیروی کی، دنیا میں ان پر لعنت، قیامت میں بھی لعنت، اور آخرت میں جہنم۔ تو بات سمجھ گئے، بئس الرفد، برا ہے وہ عطیہ، المرفوض جو وہ عطیہ دیے جائیں گے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جو وہ عطیہ دیے جائیں گے۔ یہ دوسرا ترجمہ میں نے عرض کیا کہ یہ برا ہے یہ صلہ، جو وہ صلہ دیے جائیں گے، یعنی جو ان کو صلہ ملے گا۔ دیکھیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی انہیں تو صلہ ملے گا جنت، اور جنہوں نے فرعون کی پیروی کی انہیں صلہ ملے گا جہنم، اور یہ بہت برا صلہ ہے، اور وہ جنت بہترین صلہ ہے۔ تو دونوں میں فرق ہوا۔ ذالک من انباء القری، حکمت بیان قصص، حکمت بیان قصص، ان واقعات کے بیان کرنے کی حکمت کیا ہے کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے، 7 واقعات بیان ہوئے، تو ان واقعات کا مقصد کیا ہے؟ ذالک من انباء القری، یہ ہیں سب بستیوں کی خبریں، یہ ساری بستیوں کی خبریں ہیں، نقصہ علیک منہا، اور ہم بیان کرتے ہیں یہ خبریں آپ پر، ہم یہ خبریں آپ پر بیان کرتے ہیں۔ منہا قائم، ان میں سے بعض بستیاں اس وقت موجود ہیں، اور واو کے بعد منہا معذوف ہے، ومنہا حصید، اور بعض بستیاں ایسی ہیں جو کاٹ دی گئی ہیں، بعض بستیاں موجود ہیں اور بعض بستیاں کاٹ دی گئی ہیں۔ حصید کا معنی کاٹ دیا جانا، یہاں حصید جو ہیں یہ بمعنی محسود کے ہے۔ محسود کہتے ہیں جب فصل کو کاٹ دیا جائے، تو جب فصل کاٹ دو نا تو زمین بالکل برابر ہو جاتی ہے اور زمین پر کچھ باقی نہیں رہتا، تو یہاں بریکٹ میں لکھیں گے کاٹ دی گئی یعنی نیست و نابود ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی، صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں یہ بستیوں کی خبریں ہم نے آپ کو بیان کی، اور ان میں سے منہا کی ضمیر قرا کی طرف ہے، بعض بستیاں اب بھی قائم ہیں، ومنہا حصید، اور بعض بستیاں کاٹ دی گئی ہیں، یعنی وہ نیست و نابود ہو گئے، ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ دیکھیں جب آدمی فصل کاٹ دیں تو پھر وہ زمین بالکل صاف ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہلے کوئی فصل تھی ہی نہیں۔ تو اب جو کاشتکار ہوتا ہے وہ دوبارہ اس پہ بیج ڈالتا ہے، پھر ہل چلاتا ہے، نئی فصل آتی ہے، تو فصل کاٹنے کے بعد ایسا لگتا ہے پہلے کوئی فصل تھی ہی نہیں۔ تو اللہ نے بعض بستیوں پر ایسا عذاب لایا، اب وہاں سے کوئی گزرتا ہے ایسا لگتا ہے یہاں پہلے کوئی آباد ہی نہیں ہوا، اور بعض بستیاں ایسی ہیں کہ ان پر عذاب آیا کہ ان کے کھنڈرات اب بھی باقی ہیں، ان کے آبادیوں کے گھر، کچھ مکانات، نشانات، ان کے کنویں، اب بھی وہ علامات موجود ہیں تاکہ لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشان ہو۔ اب اللہ نے یہ جو بستیوں میں بعض کو ہلاک کیا، بعض کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تو کیا اللہ نے ظلم کیا؟ تو جواب دیا وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ نیچے لکھیں یعنی کفر و شرک کر کے، کفر اور شرک کر کے، اور پیغمبر کی بات کی نافرمانی کر کے، کفر اور شرک کیا، وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی، تو یہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اپنے اوپر ظلم کیا، اس تعبیر کا مطلب ہے اس ظلم کی سزا ان کو ملے گی۔ قرآن کریم جہاں بھی یہ تعبیر لاتے ہیں نا، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مطلب کیا ہے اس ظلم کی سزا انہی کو ملے گی، ایسا نہیں کہ جرم کوئی اور کرے اور سزا کسی اور کو ملے، نہیں۔ تو جو جرم انہوں نے کیا تو انہوں نے کسی اور کا نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا انہوں نے نقصان کیا، اس جرم کی سزا انہیں ملے گی۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، پس نہیں فائدہ دیا انہیں ان کے معبودوں نے، نہیں فائدہ دیا انہیں ان کے معبودوں نے، جن کو یہ پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، من شیء کچھ بھی، اللہ کے علاوہ جن معبودوں کو پکارتے تھے یہ معبودان باطلہ انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آئے گا، حکم عذاب،
جب اللہ کا حکم عذاب آئے گا تو یہ معبودان باطلہ کوئی نفع نہیں دیں گے، اور اسی طرح قیامت کے دن بھی یہ معبودان کوئی نفع نہیں دیں گے۔ اب جنہوں نے معبود برحق کو پکارا اللہ کو، تو وہ اللہ بندے کو دنیا میں بھی نفع دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ نفع دے گا، جہنم سے محفوظ کرے گا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، نہ انہوں نے زیادہ کیا سوائے ہلاکت کے۔ زادوہم میں ضمیر ہے آلہہ کی طرف، ان آلہہ نے نہیں بڑھایا، نہیں زیادہ کیا سوائے کس کے؟ ہلاکت کے، یعنی جنہوں نے ان کی پیروی کی ان کو بدلے میں ہلاکت ملی۔ ان آلہہ کی پیروی کرنے والوں کو بدلے میں سوائے ہلاکت کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، سنت اللہ کا بیان، سنت اللہ کا بیان یعنی اللہ کے طریقے کا بیان، اللہ رب العزت کا کیا طریقہ ہے۔ اسی طرح تیرے رب نے گرفت کی، اخذ کا معنی گرفت کی تیرے رب نے، اذا اخذ القرى وہی ظالمہ، تیرے رب نے گرفت کی بستی والوں کی جبکہ وہ بستی والے لوگ ظالم تھے۔ بستی ظالم تھی یعنی بستی والے لوگ ظالم تھے، بستی تو ظالم نہیں ہوتی، تو یہ ذکر المحل ہے، ارادت الحال ہے، ذکر المحل ہے، ارادت الحال ہے، یا ذکر المظروف ہے، ارادت الظرف ہے، مجاز مرسل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی گرفت کی، دراحال ہے کہ یہ لوگ ظالم لوگ تھے۔ ظالم کے نیچے یعنی کفر اور شرک کرنے والے تھے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کفر اور شرک۔ تو ان کی زندگی میں کفر اور شرک تھا اور وقت کے پیغمبر کی نافرمانی تھی۔ ان اخذہ علیم شدید، یقیناً تیرے رب کی گرفت نہایت سخت ہے اور دردناک ہے۔ علیم دردناک ہے، شدید سخت ہے، یعنی اللہ جس کو پکڑے تو پھر کوئی اس کو چھوڑا نہیں سکتا۔ ان بطش ربک شدید واملی لہم ان کیدی متین، ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، یقیناً اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ آیتن کا معنی عبرت ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ذالک تخویف اخروی، ذالک یوم مجموع لہ الناس، ذالک کے نیچے آخرت، ذالک یوم یہ آخرت کا دن، مجموع لہ الناس جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ قیامت کا دن وہ ہے جس میں تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ ایسا دن ہے جس میں لوگ حاضر کیے جائیں گے، اس میں مفعول ہے، لوگ حاضر کیے جائیں گے، یعنی قیامت کا دن ایسا ہے جس میں تمام لوگ جمع ہوں گے۔ دیکھیں دنیا میں کسی جگہ اگر کوئی اجتماع ہوتا ہے، بعض لوگ جمع ہوتے ہیں، بعض لوگ جمع نہیں ہوتے، یا موجودہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ماضی کے لوگ تو دنیا سے چلے گئے وہ جمع نہیں ہوتے، حال والے جمع ہوتے ہیں، مستقبل میں جو اب تک پیدا نہیں ہوئے وہ اس میں جمع نہیں ہوتے۔ لیکن قیامت کا جو دن ہوگا اس میں اللہ سب لوگوں کو جمع کرے گا، ماضی والوں کو بھی، حال والوں کو بھی، مستقبل والوں کو بھی۔ اس دن میں اللہ سب کو حاضر کرے گا، جو چلے گئے تھے وہ بھی حاضر ہوں گے، جو بعد میں ان کے بعد آئے وہ بھی حاضر ہوں گے، تمام لوگ ہوں گے، نیکوکار بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، بادشاہ بھی ہوں گے، فقیر بھی ہوں گے۔ تو اللہ سب کو اس دن حاضر کرے گا۔ وما نؤخرہ، اور ہم نہیں مؤخر کرتے اس دن کو، ہم اس دن کو نہیں مؤخر کرتے، نہیں پیچھے کرتے، الا لاجل معدود، مگر ایک وقت مقرر کو پورا کرنے کے لیے، مگر ایک وقت مقرر کو پورا کرنے کے لیے۔ یعنی یہ عذاب ان پر ابھی کیوں نہیں آتا؟ ہونا چاہیے دنیا میں یہ عذاب آ جائے، تو کہا وہ دن ہم نے جو رکھا ہے وہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت مقرر آئے گا پھر وہ دن قائم ہوگا، اس سے پہلے ہم اسے نہیں لائیں گے۔ تو تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اگرچہ اللہ پہلے لانے پر بھی قادر ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو تکوینی فیصلہ ہوتا ہے رب العالمین اسی کے مطابق فرماتے ہیں۔ یوم یأتی، جس دن، جب وہ دن آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، نہیں کوئی نفس بات کرے گا مگر اللہ کی اجازت سے۔
جب قیامت کا دن آئے گا تو کوئی انسان اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکتا، یعنی وہاں کسی کا اختیار نہیں چلے گا، کسی کے تعلقات نہیں چلیں گے۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، دیکھو نیچے انسپیکٹر کسی کو پکڑ لیتا ہے، اوپر سے آئی جی فون کرتا ہے، بھائی تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں، میں فلاں بات کر رہا ہوں، تمہیں کس نے یہ اختیار دیا، تم نے اس کو پکڑ لیا ہمارے بندے کو؟ تو اللہ کے سامنے کسی کی بات نہیں چلے گی، تو وہاں کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ ہمارے بندے کو کس نے جہنم میں ڈالا، تو بندے کو وہی ڈالے گا جو بندے کا خالق ہے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ اقسام الناس، اقسام الناس لوگوں کی قسمیں، پس لوگوں میں سے بعض بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، انجام اشقیاء، بدبختوں کا انجام، پس وہ لوگ کہ جو بدبخت ہیں، فَفِي النَّارِ، پس وہ ہوں گے جہنم میں، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے ہوگا اس جہنم میں چیخنا، وَشَهِيقٌ اور دھاڑنا، چیخنا چلانا اور دھاڑنا۔ دیکھیں یہاں دو لفظ ہیں، ایک لفظ زفیر اور ایک لفظ شہیق۔ زفیر کہتے ہیں گدھا جب آواز نکالتا ہے نا، جو پہلے آغاز کرتا ہے، گدھے کی آواز کا آغاز جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں زفیر، اور جب وہ آواز دے دے کر تھکتا ہے، آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے، اس کو بولتے ہیں شہیق۔ تو یہاں جہنمیوں کی آواز کو تشبیہ دی گئی ہے گدھے کی آواز کے ساتھ۔ اب تمام آوازوں میں بدترین آواز کس کی؟ گدھے کی آواز ہے، تو جہنمیوں کی آواز گدھوں کی طرح ہوگی۔ اب گدھا جب آواز شروع کرتا ہے، یہ زفیر ہے، ایک دم تو تیز نہیں ہوتا بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ تو یہ جہنمی جب چیخیں گے آہستہ آہستہ، ابتدا میں زفیر، پھر چیختے رہیں گے، اوپر جائیں گے، پھر تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ نیچے آئیں گے۔ تو یہ اشارہ ہے، ایک تو آواز نہایت ہولناک ہوگی۔ دیکھیں گدھے کی آواز کوئی سننا پسند چاہتا ہے، جتنا جلدی وہ خاموش ہو جائے۔ ایسا بھی کوئی ہے جو گدھے کے قریب جائے کہ بڑی سر والی آواز ہے، اس کو سنو، ریکارڈ کرو؟ تو ان کی آوازوں کو تشبیہ ہے گدھوں کے ساتھ کہ یہ بمنزل گدھے کے ہیں۔ اب اللہ نے گدھے سے کیوں تشبیہ دی؟ جس طرح گدھا بے وقوف ہے، تو یہاں ان کی بے وقوفی میں کہ انہوں نے زندگی میں ایمان نہ لایا، اتباع نہ کی، یہ تو بمنزل گدھے کے تھے، تو یہ لوگ جہنم میں رہیں گے۔ زفیرن ان کا چیخنا چلانا، اور شہیقن ان کا دھاڑنا۔ دھاڑنا کہتے ہیں زور لگا کر آواز نکالنا، زور لگا کر جب آدمی آواز نکالتا ہے اس کے لیے لفظ شہیق استعمال ہوتا ہے، اور یہ دونوں الفاظ گدھے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک ہے آواز کا نکالنا اور ایک ہوتا ہے پھر اس آواز کا اندر لے کر جانا۔ اس لیے بعض مفسرین یہاں پر زفیر کا ترجمہ کرتے ہیں وہ آواز جب آدمی چیختے ہوئے باہر نکالے، اور شہیق وہ معنی کہ جب وہ آواز کو اندر لے کر جائے، آدمی سانس لے کر جاتا ہے پھر آواز نکالتا ہے نا۔ سائنسدان بولتے ہیں اندر جا رہا ہے آکسیجن ہے، باہر نکل رہا ہے ہائیڈروجن ہے، تو اب یہ جب اندر جائے گا چیختے ہوئے آواز لے کر جائے گا، زفیر ہوگا، اور جب آواز کو سانس لے کر باہر نکالے گا زور سے تو یہ شہیق ہوگا۔ تو یہ کنایہ ہے تکلیف سے کہ تکلیف اتنی ہوگی وہ گدھے کی طرح آوازیں نکالیں گے، تو یہ کنایہ ہے تکلیف اور اذیت سے۔ اور آوازوں کا برے ہونے میں تشبیہ ہے گدھے کے ساتھ کہ جہنم میں وہ سر لگا کے پڑیں گے نہیں بلکہ گدھے کی طرح آوازیں نکالیں گے۔ تو بہرحال یہاں پر بدبختوں کے انجام کے بارے میں کہا کہ یہ بدبخت وہ ہیں جو جہنم میں رہیں گے ہمیشہ، اور وہاں ان کا کام کوئی عیش و عشرت نہیں ہوگا، وہاں ان کا کام چیخنا اور چلانا ہوگا۔ یہاں لفظ ہے شقو، یہ شقو باب سمعہ سے فعل ماضی معروف ہے، باب سمعہ سے فعل ماضی معروف ہے، اصل میں یہ شقیو تھا، شقیو، یا پر ضمہ ثقیل تھا، اسے ماقبل قاف پر نقل کیا اور پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا، تو کیا ہوا؟ شقو۔ تو یہ باب سمعہ سے فعل ماضی معروف ہے اور اصل میں شقیو تھا، اور یا کا ضمہ نقل کر کے قاف کو دیا اور اس کے کسرے کو حذف کر دیا، اور پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے
یا کو حذف کیا تو ہوا شقو۔ اب یہ بدبختوں کے بارے میں کہا خالدین فیہا، پس یہ رہیں گے اس جہنم میں جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں، الا ما شاء ربک، مگر وہ جو تیرا رب چاہے۔ الا ما شاء قدرت باری تعالیٰ کا بیان، قدرت باری تعالیٰ کا بیان، مگر وہ جو اللہ چاہے، یقیناً تیرا رب فعال لما یرید، وہ کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ کر گزرنے والا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ دیکھیں یہاں فرمایا یہ لوگ جہنم میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین موجود ہے۔ اب آسمان اور زمین کا موجود ہونا یہ کنایہ ہے دوام سے، ابدیت سے۔ بریکٹ میں لکھیں آسمان اور زمین کا موجود ہونا یہ کنایہ ہے دوام سے اور ابدیت سے۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ تفسیر طبری میں لکھتے ہیں عرب کے ہاں جب کسی چیز کو دوام اور ابدی ہونا بیان کرنا ہو تو وہ اس کی تشبیہ آسمان اور زمین سے دیتے ہیں۔ یہ کام تب تک ہوگا جب تک آسمان اور زمین ہے، یہ اس وقت تک ہوگا جب تک آسمان اور زمین ہے۔ تو چونکہ آسمان اور زمین دائمی ہیں، ابدی ہیں، جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ ختم نہیں ہوں گے، تو عرب کے ہاں جب کسی چیز کے دوام کو ابدی ہونے کو تشبیہ دی جاتی ہے تو وہ آسمان اور زمین سے دی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ تشبیہ دی گئی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میں نے کہا لکھیں کہ یہ کنایہ کس سے ہے؟ ابدی اور دائمی سے، کہ یہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ جب تک آسمان اور زمین باقی ہے، مگر وہ جو تیرا رب چاہے، یعنی اللہ چاہے تو اللہ ان کو جہنم سے نکال سکتا ہے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ جہنم سے یہاں کس کو نکالے گا؟ وہ نکالے گا نافرمان ایمان والوں کو۔ جو نافرمان گناہگار تھے ان کو جہنم میں ابتدا میں ڈالا جائے گا، پھر اس کے بعد جب وہ اپنی سزا بھگت لیں گے اب اللہ ان کو جہنم سے نکال دے گا۔ تو بھئی ڈال کر نکالنا بہت مشکل کام ہے، کہ اللہ رب العزت جو چاہے کرنا وہ اللہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ ڈالے گا اور پھر انہیں جہنم سے نکال دے گا۔ اور نمبر 2، اللہ قادر تو ہے، جہنم میں ڈال بھی سکتا ہے اور جہنم سے نکال بھی سکتا ہے، یعنی اللہ بے بس اور مجبور نہیں۔ اب یہ نہیں کہ اللہ کافروں کو نکالے گا، اللہ قادر تو ہے نکال سکتا ہے لیکن اللہ نکالے گا نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں جا بجا یہ آیا ہے کہ جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اگر اللہ جہنمیوں کو نکالے گا تو یہ قصب باری تعالیٰ لازم آئے گا، اور قصب باری تعالیٰ سے اللہ پاک ہے۔ قصب باری تعالیٰ محال ہے اور تعلیق المحال محال، جو چیز محال سے معلق ہوتی وہ بھی محال ہوتی ہے، اس لیے کافر کو اللہ جہنم سے نہیں نکالے گا۔ تو کیا سمجھے کہ بھئی یہاں پر یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ چاہے تو اللہ کافر کو بھی جہنم سے نکال سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ کافر کو جہنم سے نکالے گا نہیں، اس لیے کہ قرآن و سنت میں کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہر جگہ خالدینہ ہے، ابدا کی قید ہے۔ تو اگر اللہ اس کو نکالے گا تو ان آیات کی تکذیب لازم آئے گی، کذب باری تعالیٰ لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ تو اصدق القائلین ہے، کذب سے پاک ہے۔ تو جو چیز کذب کو معلق ہوتی ہے وہ بھی محال ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کذب محال ہے، تو جو چیز محال کے ساتھ معلق ہوگی وہ بھی محال ہوگی، اس لیے کفار کا جہنم سے نکلنا محال ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ البتہ اللہ قادر ضرور نکال سکتا ہے، اور یہی ہے کہ الا ما شاء ربک میں اس کا تعلق ایمان والوں سے ہو، کہ اللہ جہنم میں ڈالے گا لیکن پھر ایمان کی وجہ سے اللہ جس کو چاہے گا نکال دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور حضور کی شفاعت سے مومنین کو اللہ نکال دے گا۔ تو دیکھیں مومن جو جہنم میں جائے گا وہ تطہیر کے لیے، کافر جہنم میں جائے گا تعذیب کے لیے۔ مشین میں سارے کپڑے ڈالتے ہیں نا، لیکن مشین میں جو کپڑا ڈالا جاتا ہے گندا کپڑا، وہ اس کو اذیت دینے کے لیے تو نہیں ہوتا، وہ کپڑا کس کے لیے؟ اس کی صفائی کے لیے ہوتا ہے۔ جب وہ صاف ہو جاتا ہے پھر وہی کپڑا انسان پہنتا ہے اپنے جسم پہ اور مجلسوں میں محفلوں میں جاتا ہے۔ تو اس کو مشین میں ڈالنا تعذیب کے لیے نہیں بلکہ تطہیر کے لیے،
تو جنت ایک عظیم الشان مقام ہے، اس نے زندگی گناہوں میں گزار کے اپنے آپ کو گندہ کر دیا تو اللہ جہنم میں ڈال کے پاک کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ بات سمجھ گئی؟ ایک سوال اگر ذہن میں آئے کہ یہ انسان ہمیشہ کیوں جہنم میں رہے گا اور جنتی ہمیشہ کیوں جنت میں رہے گا؟ ایک آدمی کی زندگی 60 سال ہے، اس نے نیک اعمال میں 60 سال گزارے تو وہ جنت میں 60 سال رہنا چاہیے۔ ایک آدمی نے 40 سال کی عمر میں موت ہوئی اس نے 40 سال کفر میں گزارے تو سزا 40 سال ہونی چاہیے، حالانکہ اس کو سزا ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ تو یہ تو قانون عدل کے بظاہر منافی ہے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ جو زندگی دی 40 سال 60 سال، اگر یہ اس سے زیادہ بھی زندگی ہوتی، اللہ کے علم میں تھا کہ اگر یہ ہمیشہ ہمیشہ بھی ہوتا تب بھی یہ مسلمان نہ ہوتا، یہ اپنے عقیدے پہ رہتا۔ 60 سال رہا، یہ 600 سال بھی ہوتا تب بھی اسی عقیدے پہ رہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو سزا ہمیشہ کی دے رہا ہے۔ مومن اپنے عقیدے پر، نیک عقیدے پر، ایمان پر 60 سال سے ہیں، اگر یہ 600 سال بھی ہوتا تو اپنے اسی عقیدے پہ رہتا، اس لیے اللہ اس کو سزا بھی بدلہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کا دے گا۔ ان ربک فعال لما یرید، یقیناً اللہ کر گزرنے والا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ واما الذین سعدوا ففی الجنہ، انجام سعداء نیک بختوں کا انجام، اور وہ لوگ جو نیک بخت ہیں ففی الجنہ پس وہ ہوں گے جنت میں۔ تو اما الذین سعدوا شرط ففی الجنہ جزا ہے، رہیں گے اس میں ہمیشہ جب تک کہ آسمان اور زمین باقی ہیں، مگر وہ جو تیرا رب چاہے، یعنی اللہ چاہے تو جنت سے نکال بھی سکتا ہے، اللہ قادر ہے، عاجز نہیں ہے۔ عطاء غیر مجزوز، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، نہ ختم ہونے والا ہے، غیر منقطع ہے، غیر منقطع ہے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ہدیہ عطیہ ہو، ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتا ہے نا۔ آپ ایک باغ میں چلے گئے تو صبح آپ گئے تو اس کو ٹکٹ ہے بھائی شام تک، شام ہوتی ہے بھائی سیٹی بج گئی باہر نکلو، حضرت آپ کا ٹائم پورا ہو گیا باہر آ جاؤ۔ تو اب جنت کے باغ میں جو جائے گا تو وہاں جانے کے بعد وہ ختم نہیں ہوگا، وہ نفع ہمیشہ کے لیے ہوگا، یعنی وہ وقتی نفع 12 گھنٹے کا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا نفع ہوگا، غیر مجزوز، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، بس آپ مت ہو جائیے شک میں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو عبادت کرتے ہیں وہ لوگ، کہ ما یعبد ہؤلاء، کہ جو لوگ عبادت کرنے والے، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، نہیں وہ عبادت کرتے مگر وہ جن کے ان کے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے اس سے پہلے۔ آپ مت ہو جائیے شک میں ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ عبادت کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ عبادت نہیں کرتے مگر اس کی جس کی ان کے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے ان سے پہلے، یعنی ان کے آبا و اجداد بتوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ لوگ بھی انہی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ شک میں نہ ہو کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ یقینی بات ہے اللہ ان کے آبا و اجداد کو بھی عذاب دے گا اور ان کو بھی عذاب دے گا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، یقیناً ہم البتہ پورا پورا دیں گے انہیں حصہ، البتہ ہم پورا پورا دیں گے انہیں حصہ، نیچے لکھیں عذاب کا پورا پورا حصہ دیں گے، غیر منقوص، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں کریں گے ہم، ان کے آبا و اجداد کو بھی پورا عذاب دیں گے اور وہ عذاب ہم ان کو بھی پورا دیں گے اور اس عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہاں پر فلا تکو، یہ جو تکو ہے یہ کون سا صیغہ ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں تو تکو کیسے ہو گیا پھر؟ سنو، لا تکو اصل میں تھا لا تکونو، کیا تھا؟ لا تکونو، اس میں لائے ہے نہیں، تو لائے نہیں کی وجہ سے آخر میں آ گیا سکون، تو ہو گیا لا تکون، تو اجتماع ساکنین ہوا تو واو کو حذف کر دیا تو ہو گیا لا تکن،
اور نون کو حذف کر دیا تخفیفاً تو ہو گیا تکو. سمجھ گئے؟ تو لا تکو اصل میں لا تکونو ہے، اور اس پر کیا داخل ہے؟ لائے نہیں داخل ہے. تو پھر لائے نہیں کی وجہ سے آخر میں سکون آیا، یعنی جزم. تو آخر میں جب سکون آیا تو اجتماع ساکنین جمع ہو گئے، اور اس میں سے پہلا والا مدہ تھا تو اس کو حذف کر دیا. تو پھر نون کو تخفیفاً حذف کر دیا، تو اب بچا لا تکو. اس لیے کسی سے پوچھو لا تکو کون سا صیغہ؟ یہ پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا انلزمکموہا. بڑے بڑے اچھے نامور لوگ بھی ہوں گے انلزمکموہا نہیں بتا سکیں گے. وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ انلزمکم میں نلزم فعل مضارع جمع متکلم ہے، کم مفعول اول ہیں اور ہاں مفعول ثانی ہیں، اور درمیان میں واو وصل کے لیے. واو درمیان میں وصل کے لیے تھا، دو ضمیریں تھیں وہ مل رہی تھیں، تو یہ واو دو ضمیروں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آیا تھا. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ یہ تکو اصل میں تکونو تھا. اب آگے ایک دوسرا صیغہ ہے لموفوہم. یہ باب تفعیل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے. باب تفعیل سے اسم فاعل کا صیغہ. یہ اصل میں تھا موفیون. یا پر ضمہ ثقیل تھا، وہی ماقبل کی طرف اسے نقل کر دیا، اور پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا، اور نون جو تھا نون جمع وہ بھی اضافت کی وجہ سے گر گیا. اس لیے اب صیغہ ہوا انا لموفوہم. تو یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس لیے ترجمہ اسم فاعل والا ہوگا. یقیناً ہم پورا دیں گے انہیں عذاب. اب بعض نے اس کو اسم مفعول کر کے اس کا ترجمہ کیا، ان کو عذاب دیا جائے گا پورا. ایسا نہیں، بات سمجھ رہے؟ کیونکہ انا ہے، انا یقیناً ہم پورا دیں گے انہیں عذاب، تو اسم فاعل کا صیغہ ہے. تو میں نے کیا عرض کیا کہ لموفوہم اصل میں لموفیون تھا، باب تفعیل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور یا پر ضمہ ثقیل تھا تو اسے ماقبل میں نقل کیا، اور پھر اجتماع ساکنین میں یا کو حذف کر دیا، اور نون جمع اضافت کی وجہ سے گر گیا، تو اب بچا لموفی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. البتہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. کتاب کے نیچے تورات. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پس اس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر نہ ہوتی ایک بات تیرے رب کی جانب سے. اگر نہ ہوتی ایک بات تیرے رب کی جانب سے، پہلے سے. سبقت کہتے ہیں پہلے سے طے ہونا. اگر تیرے رب کی جانب سے یہ بات پہلے سے طے نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو البتہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً یہ لوگ البتہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. منہ اس ضمیر ہے عذاب کی طرف. یقیناً یہ لوگ اس عذاب کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. مریب جو انہیں بے چین کرنے والا ہے، جو انہیں ایسا شک ہے جو انہیں بے چین کرنے والا ہے. تو یہ مریب جو ہے یہ شک کی صفت ہے، یعنی ایسے شک میں پڑے ہوئے جس شک نے ان کو بے چین اور بے قرار کیا ہوا ہے. دیکھیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اور لوگوں نے ان کی نافرمانی کی. انہی میں ایک موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، کتاب لے کر آئے لیکن لوگوں نے نافرمانی کی، پھر ہم نے انہیں بھی عذاب دیا. آپ بھی تسلی رکھیں، اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو ان کے لیے بھی دردناک عذاب. اب یہاں ایک جملہ ہے کہ یہاں پہلے سے یہ بات طے شدہ نہ ہوتی. پہلے سے یہ بات طے شدہ نہ ہوتی، بریکٹ میں لکھیں کہ ان کو پورا عذاب آخرت میں دیا جائے گا. یہ بات پہلے سے طے ہے کہ ان کو پورا عذاب آخرت میں دیا جائے گا. اگر یہ بات طے نہ ہوتی تو ہم ان کو دنیا میں پورا عذاب دے دیتے. قرآن کریم کی یہ تعبیر اکثر آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ بات پہلے سے طے نہ ہوتی. تو کیا بات طے نہ ہوتی؟ کہ ہم پورا عذاب انہیں آخرت میں دیں گے. اگر یہ اللہ کی طرف سے بات طے نہ ہوتی
تو جیسے یہ لوگ دنیا میں مطالبہ کرتے ہیں ہم پورا عذاب ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اور یقیناً ہر ایک کو البتہ ضرور پورا پورا بدلہ دے گا تیرا رب ان کے اعمال کا۔ کلن ہر ایک کو، یقیناً ہر ایک کو، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ ضرور پورا پورا بدلہ دے گا تیرا رب ان کے اعمال کا۔ لَيُوَفِّيَنَّ فعل ہے اور رب کا اس کا فاعل ہے، ہم مفعول اول ہے، اعمالہم مفعول ثانی ہے، تو تیرا رب ان کو پورا پورا ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ یقیناً تیرا رب جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اس پر خبردار ہے۔ دیکھیں یہاں پر لمہ ہے، آپ لکھیں یہ لمہ نافیہ یا شرطیہ یا استثنائیہ نہیں ہے، لمہ نافیہ یا شرطیہ یا استثنائیہ نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں تھا لمن ما، تو نون کو میم کر دیا اور پھر میم کو میم میں مدغم کر دیا اور پہلے والے میم کو حذف کر دیا۔ اصل میں تھا لمن ما، تو نون کو میم کیا اور میم کو میم میں مدغم کر دیا اور پہلے والے میم کو حذف کر دیا تو ہو گیا لمہ۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہاں غلط فہمی ہوتی ہے، کوئی اس کو لمہ کو نافیہ سمجھ کے نفی کا ترجمہ کر رہے ہیں، کوئی اس کو شرطیہ جان رہے ہیں تو پھر اس کی جزا نہیں ہے، اور کوئی اس کو استثنائیہ مان رہے ہیں، حالانکہ یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ اصل میں لمن ما، تو ترجمہ ہوگا وَإِنَّ كُلًّا، یقیناً ہر ایک کو، یعنی نیکوکار ہو بدکار ہو جو بھی ہو، البتہ ضرور بے ضرور اللہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ لمن ما جو بھی ہو، لمن ما جو بھی ہو، اللہ ہر ایک کو بدلہ دے گا۔ کیا سمجھے؟ یہ لمہ شرطیہ استثنائیہ نہیں ہے بلکہ اصل میں لمن ما تھا۔ اب اللہ ہر اعمال کا بدلہ اور سزا کیسے دے گا؟ اس لیے کہ اللہ ہر عمل پر خبردار ہے۔ جب وہ خبردار ہے، خبیر ہے، تو اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کو سارے ریکارڈ کا پتہ ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اصول کامیابی، فَاسْتَقِمْ نمبر 1، پس آپ ثابت قدم رہیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، جس کا حکم دیا گیا اس پر ثابت قدم رہیے، استقامت اختیار کیجیے۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور وہ جنہوں نے توبہ کی ہیں آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے ہاتھ پر، وہ بھی ثابت قدم رہیں، استقامت اختیار کریں۔ وَلَا تَطْغَوْا نمبر 2، اور حد سے آگے نہ نکلو۔ وَلَا تَطْغَوْا، تطغوا طغیان سے ہے، سرکشی کرنا، حد سے آگے نکلنا، اور حد سے آگے نہ نکلو۔ یقیناً تمہارا رب جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا نمبر 3، اور مت جھکو، مت مائل ہو جاؤ، إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، بریکٹ میں کفر اور شرک اور معصیت میں زندگی گزاری۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پس یقیناً پہنچے گا تمہیں جہنم، یعنی اگر تم ان کی طرف مائل ہو گئے تو تمہیں بھی جہنم کی آگ پہنچے گی۔ نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من اولیاء کوئی دوست، کوئی رفیق، ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری وہاں مدد نہیں کی جائے گی، یعنی وہاں تمہارا کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ آپ استقامت اختیار کیجئے جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی داڑھی میں بعض بال سفید ہو گئے، آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے اور دیگر سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان سورتوں میں چونکہ قیامت کی ہولناکی کا اور پہلے قوموں کے عذاب کا، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ ابھی آپ نے یہ سورہ ہود پڑھ لی ہے، اللہ نے 7 واقعات بیان فرمائے، بڑی بڑی قومیں، طاقتور قومیں
اور عروج والی قومیں تھیں، لیکن اللہ کا عذاب آیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، کوئی بھی بچ نہ سکا۔ تو ان صورتوں کو پڑھ کر، اسی طرح سورہ تکویر، سورہ مرسلات، سورہ قیامہ، سورہ نبا، آپ نے فرمایا ان صورتوں کی ہولناکی نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور اس سورہ ہود کے اندر جس آیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کیا وہ یہ آیت تھی، فاستقم کما امرتا۔ اللہ نے کہا بالکل اس طرح آپ سیدھے رہیے جس طرح آپ کو حکم ہوا، یعنی بالکل سیدھے رہیے، استقامت کے ساتھ زندگی گزاریے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ یہ آیت ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، یعنی یہ بڑا سخت حکم ہے، بالکل کیا رہیے، استقامت پر زندگی گزاریے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے غیر متحرک چیز، وہ تو سیدھی کھڑی ہو جائے گی، غیر متحرک ستون ہے، دروازہ ہے، کوئی بھی بے جان چیز ہے اس کو آپ سیدھا کھڑا کرو، لیکن متحرک چیز بالکل الف کی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی۔ لازمی بات ہے وہ ذرا دائیں بائیں تو حرکت کرے گی۔ اب انسان متحرک ہے تو انسان کو حکم ہے بالکل 100% دین پر سیدھا رہے، یعنی دائیں بائیں میلان نہ کرے۔ تو یہ حکم بڑا اہم حکم ہے استقامت والا۔ تو آپ نے فرمایا گویا اس حکم نے مجھے یہ کر دیا۔ اب حضور کی زندگی میں تو استقامت ہے، تو یہ خطاب حضور کو ہے، لیکن مراد امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مستقیم تھے ہمیشہ، آپ تو ذرہ برابر دائیں بائیں نہیں ہوئے، آپ تو معصوم پیغمبر ہیں، اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ تو خطاب حضور کو ہے لیکن مراد امت ہے، کہ امت کو حکم ہے کہ دین پر بالکل سیدھا رہو، دائیں بائیں میلان نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، سفیان بن عبداللہ ثقفی، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لے کر آیا اور پھر میں نے ایمان پر استقامت اختیار کی۔ تو آپ نے صرف 2 باتوں کی انہیں حکم دیا، نمبر 1 ایمان کا اور نمبر 2 استقامت کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بلند و بالا جنات کا وعدہ فرمایا اور فرشتوں کے نزول کا اور اکرام کا وعدہ فرمایا وہ استقامت پر ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کو اتارتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، نہ خوف کرو نہ غمگین ہو، تمہیں جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ تو معلوم ہوا استقامت بڑی اہم چیز ہے۔ صوفیہ اکرام کہتے ہیں الاستقامت خیر من الف کرامت، الاستقامت خیر من الف کرامت، استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ دین پر استقامت 1000 کرامتوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ کرامت کسی کو کہتے ہیں؟ خرق عادت کوئی کام، خرق عادت کوئی کام اللہ کے ولی سے ہو جائے وہ کرامت ہوتی ہے۔ مثلا کوئی اللہ کا ولی ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی اللہ کا ولی پانی پہ چل رہا ہے، اللہ نے اس کے لیے رزق کا انتظام کر دیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ تو کہا دین پر استقامت یہ بہتر کس سے ہے؟ کرامت سے بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کرامت پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے کہ مثلا جس کی کرامت ظاہر ہوگی اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی اور جس کی کرامت ظاہر نہ ہو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، ایسی بات ہے؟ کتنے اولیاء علماء گزرے ہیں جن سے کوئی کرامت صادر؟ تو اصل چیز کرامت نہیں ہے، دین پر استقامت ہے۔ ہوا میں اڑنا کرامت نہیں ہے، سارے پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، یہ مکھی کہاں اڑ رہی ہے؟ ہوا میں اڑ رہی۔ یہ پانی میں تیرنا کرامت نہیں ہے، ساری مچھلیاں پانی میں تیر رہی ہیں۔ کرامت کیا ہے؟ دین پر ثابت قدم رہنا، جتنے مشکل حالات آ جائیں، مسنون اعمال پہ چلنا، رسم و رواج کی وجہ سے دائیں بائیں ڈگمگانا نہیں، یہ کرامت ہے۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر، کسی کو پانی پہ چلتا دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ جب تک یہ نہ دیکھو کہ یہ صحیح دین پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ عوام تو اس سے دھوکہ کھاتی ہے، بڑا بزرگ ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، فرض نماز نہیں پڑھ رہا، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، شریعت کے اعمال سے دور ہے، قبر کو سجدہ کر رہا ہے، پہنچا ہوا پیر ہے۔ وہ پیر نہیں شیطان ہے۔ پیر وہ ہوگا جو اللہ رسول کے دین پر 100% چلے گا استقامت کے ساتھ۔ تو یہاں حکم کیا ہوا؟ فاستقم، دین پر کیا رہیے؟ ثابت قدم رہیے، کما امرتا، جیسے حکم دیا گیا۔
اس سے معلوم ہوا اپنی طرف سے کوئی بات دین میں نہیں لانی، جو شارع نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنی بات کا اضافہ نہیں ہے۔ ومن تاب معک، اور جنہوں نے توبہ کی آپ کے ساتھ، ولا تطغوا، نمبر 2 کیا ہے، حد سے نہ نکلو، یعنی آگے نہ بڑھو۔ دیکھیں بہت سی قومیں اس لیے گمراہ ہوئی کہ وہ حد سے آگے بڑھ گئیں۔ اب جیسے عیسائی حد سے آگے بڑھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو افراد تفرید سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ یہودی گمراہ ہوئے، معاذ اللہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو گناہ اور زنا سے پیدا ہوئے، اور عیسائیوں نے محبت میں آگے بڑھے کہ معاذ اللہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، گمراہ ہو گئے۔ تو اس لیے کہا حد سے آگے بھی نہیں بڑھنا۔ اب اسی طرح حضرت علی کے بارے میں بھی 2 جماعتیں گمراہ ہو گئیں۔ رافضیوں نے اتنی محبت کر کے ان کو آگے بڑھا دیا، معصوم کا درجہ دے دیا، نبی کے برابر کر دیا، اور خوارج نے معاذ اللہ ان کے بارے میں غلط جملے کہنا شروع کر دیے۔ تو اس لیے کہا ولا تطغوا، کسی چیز میں حد سے آگے نہ بڑھو۔